المسلمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ رواہ البخاری۔ معزز محترم صدر مجلس، دیگر معزز علماء کرام اور میرے سامنے تشریف فرما دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ آج ہم لوگ سلطان گنج جامع مسجد میں اکٹھا ہوئے ہیں ایک بہترین موضوع کے تعلق سے علماء کرام کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے وہ خاص موضوع، خاص عنوان ہے مملکت سعودیہ عربیہ عالم انسانیت کے لیے عظیم نعمت۔ آپ لوگوں نے قاری ثناء اللہ السلفی کی زبانی، مولانا نور عالم حقانی کے زبان سے، اس کے بعد ابھی فضیلت الشیخ سلیم الدین مدنی حفظہ اللہ و تولیٰ کی زبان سے سعودی عربیہ کے تعلق سے بہت ساری قیمتی باتیں سماعت فرمائیں۔ میں ایک دم مختصراً، چونکہ یہاں بڑے بڑے شیخ حاضر ہیں، وہ لوگ انشاءاللہ سعودی عربیہ کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں اور تبصرہ وہ کریں گے۔ مختصراً میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے تعلق سے، تبلیغ کے تعلق سے بیان فرمایا سورہ فصلات یا سورہ حامیم السجدہ، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس شخص سے بہترین بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف پکارے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی اچھا عمل کریں، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ قرآن نے دعوت کا کام کرنے والے کو، تبلیغ کا کام کرنے والے کو سب سے بہترین کہا، سروتم ویکتی کہا گیا اس ویکتی کو، اس آدمی کو جو دعوت کا کام کرے، جو تبلیغ کا کام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، اگر تمہارے پاس ایک آیت کی جانکاری، ایک آیت کی معرفت، ایک آیت کے بارے میں بھی اگر کوئی انفارمیشن، نالج ہو تو اسے پہنچا دو۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم تبلیغ کریں تو کیسے کریں؟ تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جیسے تیسے جو بھی ہمارے من میں آئے اپنی منمانی کریں؟ نہیں، تبلیغ کا کام ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا پڑے گا۔
آج جو کہا جا رہا ہے کہ تبلیغ کو سعودی عربیہ میں بین کر دیا گیا ہے، کون سی تبلیغ کو؟ آپ نے ابھی سنا، وہ الیاسی تبلیغ ہے، وہ قرآن و حدیث کی تبلیغ نہیں ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو تھوڑا سا بھی کچھ بھی مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ دعوت و تبلیغ کے کام میں اگر کوئی راشٹر، کوئی کنٹری، کوئی دیش اگر مشغول ہے تو وہ سعودی عربیہ ہے۔ سعودی عربیہ سے زیادہ دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں منہمک کوئی دیش، کوئی راشٹر، کوئی کنٹری نہیں ہے، وہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ نام نہاد کے یہ تبلیغ والے، رسمی طور پر اپنا نام تبلیغ رکھ لینے والے، اگر یہ صحیح طریقے سے تبلیغ کرتے تو ان کو بین نہ کیا جاتا۔ تبلیغ کرنے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کا گیان حاصل کرنا پڑے گا، قرآن و حدیث کا نالج ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ بلغوا انی ولو آیا، میرے پاس سے اگر ایک بھی آیت کی جانکاری اسے پہنچا دو۔ انی کا لفظ کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی، میرے پاس سے اگر تمہارے پاس کوئی معرفت ہو۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کے پاس وہ گیان ہے یا نہیں، آپ کے پاس وہ نالج ہے یا نہیں؟ کوئی بھی آج یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کوئی بھی منہ اٹھا کر کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی 2-3 ٹیبلٹ کا نام یاد کر کے، 2-3 ٹیبلٹ میڈیسن کا نام یاد کر کے اگر وہ کہے کہ میں ڈاکٹری کا کام کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی لاء کی ایک کتاب پڑھ کر کے وہ اگر چاہے کہ میں ایڈوکیٹ اور وکیل بننا چاہتا ہوں، میں کچھ چیزیں پڑھ کر کے میں انجینئرنگ کا کام کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر سکتا، اس کے اوپر بیان لگ جائے گا، اس کے اوپر کیس ہو جائے گا۔ لیکن شریعت کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے، کوئی بھی منہ اٹھا کر کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ ارے پہلے علم حاصل کرو۔ آج برادرز کی کمی نہیں ہے، ان کے خلاف بھی باتیں کرنی ضروری ہے، ان کے خلاف بھی، ان کو بھی سترک اور ساودھان کرنا ضروری ہے۔ تو تبلیغ اور دعوت یہ علم کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 108، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ کہو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیان کر دیجئے، ہادی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ کس بنیاد پر؟ علی بصیرہ، بصیرت، علی بصیرہ ای علی علم، علم کی بنیاد پر۔ علم ہونا چاہیے، دعوت کرنے کے لیے علم ہونا چاہیے، تبلیغ کا کام کرنے کے لیے علم ہونا چاہیے۔ یہ فضائل اعمال نہ جانے کیا کیا کتابیں لے کر کے آ جاتے ہیں اور قصہ کہانیاں بیان کرنے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں تبلیغ کا کام کرتا ہوں۔ صرف نام رکھ دینے سے تبلیغ کا کام ہو جائے گا؟ ہدایت الحکمہ ایک کتاب ہے فلسفہ کے اوپر، میرے استاد محترم شیخ ابو القاسم مدنی حفظ اللہ کہا کرتے تھے، ہدایت الحکمہ یہ ہے نا، فیہ کل شیء الا الحکمہ، اس میں سب کچھ ہے حکمت کے علاوہ۔ تو اسی طرح یہ تبلیغ والے ہیں نا، سب کچھ ہے تبلیغ کے علاوہ، سب کچھ ان کے اندر ہے دعوت کے علاوہ۔ یہ خواب کا دھرم ہے، جیسا کہ ابھی شیخ بیان فرما رہے تھے، اور یہ جماعت اسلامی ہے، یہ ہر چیز کو عقل پر، عقل کے کسوٹی پر یہ پرکھتے ہیں، یہ عقل کو لگاتے ہیں، اور یہ خواب کا دھرم ہے یہ تبلیغ کا۔ تبلیغ کرنے کے لیے سب سے پہلے علم ضروری ہے، اور تبلیغ کرنے کے لیے سب سے پہلے توحید۔ علامہ البانی کا ایک رسالہ ہے التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام، اے اسلام کے دعوت کرنے والوں، اگر تبلیغ کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے توحید کا پرچار کرو، توحید۔ اور اسی وجہ سے تمام کے تمام انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر ایک جاتی، ہر ایک سمپردائے کے اندر ایک رسول کو بھیجا۔ تمام کے تمام رسولوں کا ایک ہی مشن تھا، ایک چیز جو کامن تھا ہر ایک انبیاء کے اندر، ہر ایک نبی کے اندر جو کامن چیز تھی وہ کیا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔
یہ توحید اور علم یہ تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اور یہ تبلیغ والے دونوں چیز سے خالی ہے، دونوں چیز سے آ رہی ہیں، دونوں چیز سے کورے ہیں۔ نہ ان کے پاس توحید کا صحیح سے گیان ہے، نہ عقیدہ کا کوئی گیان ہے، علم ہے، نہ یہ علم سے آراستہ ہے۔ اور یہ جماعت اسلامی ہے ہر چیز کو عقل کے بنیاد پر پرکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، تبلیغ کو بیان نہیں کیا گیا ہے، جو جعلی تبلیغ ہے، جو اپنی تبلیغ یا کسی آدمی کی تبلیغ ہے، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کی تبلیغ کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کا تبلیغ سب سے زیادہ اگر کہیں ہو رہا ہے تو وہ سعودی عربیہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں بھی اس طرح کا مطلب متحرک لوگ آپ کسی دیش میں، کسی کنٹری میں، کسی دیش میں آپ نہیں پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو افواہ اور یہ جو زہریلی باتیں ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کو ہمیں سننا چاہیے اور چوکنا رہنا چاہیے، اور اچھے علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ اور اگر ہم کوئی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو علماء کرام کے پاس آ کر کے علم حاصل کرنا چاہیے، توحید اور عقیدہ کا گیان حاصل کریے پہلے، اس کے بعد آپ دعوت کا کام کیجیے شوق سے۔ اس لیے کہ دعوت کا کام کرنا یہ سب سے بہترین کام ہے، اس سے اچھا کام اور اس سے بہتر کام اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ اخیر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو صحیح دعوت اور غلط دعوت، صحیح تبلیغ اور جعلی تبلیغ کے درمیان فرق اور تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔